سچ ہے کہ قناعت پسندی اور میانہ روی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز عمل ہے۔ جب ہم لالچ اور دنیاوی مال کی دولت کی تمنا میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جو کچھ ہمیں اپنی محنت کی صلح میں ملتا ہے اس پر شکر اور صبر کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی تمنا کرتے ہیں تو نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں کسی شہر میں ایک لالچی شخص رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہتا تھا تاکہ شہر کا امیر ترین شخص بن جائے۔ اس نے کسی سے سنا کہ شہر کی رنگا رنگ دنیا سے دور فطرت کی رنگینیوں کے درمیان ایک سادہ سی چومپڑی میں کوئی بزرگ درویش رہتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ منہ مانگے مرادیں پاتا ہے۔ وہ لالچی شخص فوراً درویش کے پاس پہنچا اور مدعا بیان کیا کہ میں شہر کا امیر ترین شخص بننا چاہتا ہوں۔ درویش نے بہت سمجھایا کہ دنیا کا مال و دولت ایک سام کی طرح ہے جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور چونے میں بہت سہانا ہوتا ہے لیکن اس کے سینے میں زہر ہے۔ یہ جیسے ڈس لے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اس لالچی شخص کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے تو بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اسے شہر کا امیر ترین شخص بننا ہے۔ آخر درویش نے اس کو دعا دی اور کہا کہ کل صبح اٹھ کر وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہو جائے گی۔ لالچی شخص نے رات بھر بے چینی میں کروٹے بدلنے گزارے۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس نے گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کے ہو گئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے گھر کی چار دیواری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی ہو جاتی۔ اس کی بیوی بچوں نے جب ہر چیز سونے میں تبدیل ہوتے دیکھی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ لالچی شخص کو ابھی بھی اطمینان نہ ہوا۔ وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جن درختوں اور فصلوں کو اس نے ہاتھ لگایا سب سونے کے بن گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب وہ اپنی ہوش کی پیاس بجاتے بجاتے تک گیا تو اسے پیٹ کی پیاس اور بھوک نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی بیوی سے کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کو کہا۔ اب اس کی ساری خوشیاں پریشانی میں بدلنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے روٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے کی بن گئی۔ جب پیاس بجانے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ بما پانی کے سونے کا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور پیار سے اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گیا۔ جب اس شخص نے بیٹے کو گود میں لیا تو وہ فوراً سونے کا بن گیا۔ اب تو وہ پریشانی سے بڑھ کر عجیب خوف میں مبتلا ہو گیا کہ جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگا تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی تو اس کی کس کام آئے۔ رات بھر وہ اسے خوف اور بے چینی میں کروٹے بدلتا رہا اور درویش کی نصیحت نہ ماننے پر صبح ہوتے ہی وہ اس درویش کے پاس گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا سب اسے بتایا اور رو رو کر کہنے لگا، آپ مجھے میرے پہلے والے حالات میں لوٹا دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ درویش کو اس کے رونے دھونے پر ترس آ گیا اور اس سے کہا، واپس جا کر ان سب چیزوں کو ہاتھ لگاؤ جو سونا بن چکی ہے۔ وہ شخص فوراً گھر آیا اور سب سے پہلے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو ہاتھ لگایا اور وہ اصلی حالت میں آ گیا۔ اس نے اسے خوب پیار کیا، پھر ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہلے حالت میں تبدیل کیا۔ اسی طرح کھیتوں میں جا کر درختوں اور فصلوں کی ہریالی واپس لوٹ آئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سب اپنی قدرتی رنگ میں زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ گھر آ کر اس نے جی بھر کھایا پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، واقعی لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔